بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب جالیات حفظ الباطن کے مرکز رئیسی میں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت کی. یہ ہمارے لیے شرف اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے خدمات تحریری اور تقریر میدان دونوں میں ذکر کیے جاتے ہیں. میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج کی اس مجلس پہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم سامعین کے سامنے رکھیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فضیلت الشیخ کی بات یا فضیلت الشیخ کے خطاب کو بغور سے بات فرمائے اور انشاءاللہ خطاب کے بعد جو ہے سوال و جواب کا بھی سلسلہ شروع ہوگا اور انعامات بھی ہوں گے. میں اپنے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنی بات کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 18 جمادی الاخر 1438 ہجری مطابق 17 مارچ 2017 حفر الباطن دعویٰ سینٹر کے اس وسیع حال میں آپ سے کچھ خطاب کروں، اللہ کے دین کی کچھ باتیں کروں. اللہ کی اس نعمت پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد مکتب جالیات کے داعی ہمارے فاضل عزیز
اور محترم شیخ عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و توفیق کے بعد آپ کی محبتوں اور نوازشوں سے ہم اللہ کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، عام طور سے دنیا کے نقشے پہ دنیا کی بڑی سے بڑی تبدیلیوں پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں جو سیاسی حالات جس طرح سے کروٹ لیے ہیں اور توقع کے خلاف الیکشن کے نتائج آئے، اتر پردیش جیسی ریاست کے دلی کی اصل گدی پہ بیٹھنے کا راستہ کہتے ہیں کہ اتر پردیش سے گزرتا ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کی 80 سے زیادہ ممبران کی سیٹیں اس بڑے اسٹیٹ میں ہیں، تو ایک توقع جو تھی اس سے الگ رزلٹ آیا۔ تو لوگوں کی نجی مجلسوں میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، گوگل پہ، ٹویٹر پہ یا ٹیلی فون پہ ان دنوں یعنی 11 تاریخ کے بعد سے کوئی دوسری گفتگو نہ ہو کر کے یہی سب چیزیں موضوع بحث رہتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں، اپنی آل و اولاد کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا اور پلاننگ کرنے کا حق ہے، اور وہ جو پارٹی یا وہ جو ٹیم جیتنے کے بعد اقتدار پر آئی ہے یا آ رہی ہے، اس کا شر اور اس کا فساد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ سب اچھی طرح سے واضح ہے۔ ہم دینی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں سارے مسائل کا حل موجود ہے، سیاست میں گندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن شریعت میں جو پاکیزگی اور جو مسائل کا حل ہے اس سے بہتر حل کہیں ملتا بھی نہیں ہے۔ جہاں صرف نام استعمال کیا جاتا ہے اس گندگی میں دین کا یا علماء کا، ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ بھی ویسا آئے گا، لیکن جہاں آپ نیت خالص کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے تو پورا کا پورا مسئلہ صاف ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ اسلام میں مایوسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کا قاتل جو تلوار لے کر آپ کو تلاش رہا ہے وہ بھی آپ پر حکمراں مسلط ہو تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور قریب ہے، یعنی امید اسی بات کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے، یا کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور اس میں تمہاری لیے شر اور برائی ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اصل راز ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم جو سوچ رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ سوچنا صحیح ہو تمہارے لیے یا مفید ہو، یہ راز اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو، سوچو کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو چیز ناپسند کرنے کی ہے اسی میں اللہ تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں بھلائی رکھے۔ تو یہ چیز کی مایوسی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب اس طرح کے حالات میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک اسلوب اور ایک تربیت سکھائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت بار بار آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی معنویت پہ غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی میں جو اسوہ اور آئیڈیل ہے وہ اسوہ اور آئیڈیل تلاش کرو۔ نبی کی زندگی کا آغاز مکہ سے ہوتا ہے، آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی، اور اس کے بعد اس مرحلے میں
40 سال سے 63 سال تک، یعنی یہ جو نبوت کا مرحلہ ہے، کیسے کیسے مراحل سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا اور آپ نے ان کا جو ہے مورچہ لیا، ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبرآدما ہوئے. آپ اس میں تلاش کیجئے کہ ہم جس حالات میں ہیں، جن قسم کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، اس طرح کا مرحلہ نبی کی زندگی میں ہمیں کہاں ملتا ہے اور ہم اس کا حل کیسے تلاش کریں. کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. رسول کی جو زندگی ہے، رسالت کا آغاز تعلیم اور دعوت سے ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو میں نے بتایا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور رسول کی جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے اقرا سے ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، تعلیم اور علم حاصل کرنا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو اللہ نے آپ کو دیا، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کی شکل میں، کہ قم فانذر وربک فکبر، یعنی دعوت دیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، شرک سے ڈرائیے، اور قیام کیجئے، راتوں کو قیام کیجئے. یعنی پہلے علم حاصل کیجئے. پہلی جو چیز آپ کو بتایا کہ مایوسی ذہن سے نکال دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہمیں، شریعت جو اللہ نے نازل کی، اس میں حالات سے مایوسی کی گنجائش نہیں. اب نبی کی زندگی اسوہ ہے، تو مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تعلیم سے. اس امت کو اللہ نے جو پہلی وحی دی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی شکل میں دی، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی علم حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا، یہاں سے ہمارا آغاز اور ہمارا مشن شروع ہوتا ہے. علم کے باب میں جہاں آدمی علم حاصل کرتا ہے، کہیں آپ دیکھیں کہ فخر، غرور، تعلی، تکبر، تھوڑا سا تعریف ہوئی، بڑا مجمع ہو گیا تو آدمی کے اندر گھمنڈ، ساری چیزیں آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلی وحی میں جہاں رب نے اقرا کا حکم دیا، وہی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور پہلی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ کیا ہے؟ ما انا بقاری. جب جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے کیا کہا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا پڑھیے، کہا پڑھنا نہیں جانتا. یعنی امت کو یہ پیغام دیا کہ علم حاصل کرو، اور علم کے باب میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا، یا نہ جانتے ہوئے آدمی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی کی تعلیم ہے. جیسے علم فرض ہے، اسی طرح کم علمی کا اعتراف کرنا یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے نبی سے بلند و برتر نہیں کوئی گزرا اس کائنات میں، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے ما انا بقاری کہہ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آدمی اگر نہیں جانتا تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. ہمارے یہاں سوچ ہے یار جواب نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کچھ بھی الٹا سیدھا کھینچتان کے بیان کر دیے. درست نہیں ہے یہ. ما انا بقاری یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تعلیم. اور اس کے بعد علم کی جب پختگی ہو جائے تو فرمائے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ کمری اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے رات کو قیام کیجئے. یعنی علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. اور قیام اللیل، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ جب ہمارے پاس علم آ گیا تو علم سے دیکھیے گمراہی پھیلتی ہے، جہالت پھیلتی ہے، التو پھالتو لوگ فتویٰ دیتے ہوئے روڈ پہ چلیں گے. آج علم کی ناقدری یا علم کے غلط استعمال کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں. تو اللہ نے علم کو جوڑ دیا کس سے؟ عمل سے. اور عمل میں سب سے بڑا جو عمل اللہ کو پسند ہے قیام اللیل، تہجد گزاری. بعض علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تہجد کا پابند ہے تو وہ شخص دنیا میں کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رات کے اس حصے میں اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے. تہجد گزار شخص بڑے بڑے پروگرام بنائے گا، بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ خود اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
بہت بڑا بوجھ ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، اور بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے علم کے ساتھ تعلق باللہ اور عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب تعلق باللہ ہو جائے، علم ہو جائے، اس کے بعد جب دعوت دی جائے تو اس دعوت میں بندہ صبر کے مراحل کو، دعوت کے تقاضوں کو اچھی طرح سے پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کے، لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ گویا پورے حالات، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہو، آپ کے پاس علم ہے، عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور مایوسی تو پہلے سے آپ نکال دیجئے، اور پھر آپ میدان میں جب آ کر کے کام کریں گے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اونٹ کی غلاظت آپ کے اوپر ڈال دی جاتی، جن راستوں سے گزرتے تھے ان میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھوپ میں بدن سے کپڑے اتار کر کے جسم سے اور دہکتے پتھر پر لٹا دیا جاتا۔ یعنی مشقت یا مصیبت کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، صحابہ کرام نے ان تمام کو برداشت کیا، لیکن جو اصل مشن تھا دعوت اللہ، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہماری ناکامی، کمزوری اور یہ جو ہم آدھا وقت تبصرے میں گزارتے ہیں وہ یہی کہ ہم حالات کا تو رونا روتے ہیں، حالات سے ٹکر لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنے لوگ ایسے کہیں ارے مار ڈالو، ایسے کرو ایسے کرو۔ میرے بھائیو، جہالت ہے، یہ حرام ہے اپنے نوجوانوں کو ایسی تعلیم دینا کہ ان ملکوں میں جہاں پر مسلمان کمزور ہیں وہاں اپنی حکومتوں سے ٹکرائیں۔ یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا خون خرابہ کر کے سماج اور اسلام کو رسوا کریں۔ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ کیا ہم دعوت میں، جو دعوت کا کام جس طرح ہونا چاہیے، ہم اس کو انجام دیتے ہیں؟ آج غیر مسلم اسلام کا جو دشمن ہے اس کی بہت ساری وجہوں میں پہلی وجہ کہ دیکھو مسلمان ہمارا دشمن ہے اس لیے کہ ہم گائے کی عبادت کرتے ہیں اور وہ گائے کو ذبح کر کے کھاتا ہے، گویا ہمارے معبود کو کھاتا ہے۔ ہم عورت کو دیوی مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور وہ عورت کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں، یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے، بہت بڑا میٹر نہیں ہے۔ دین کی سچائی واضح کی جائے تو خود وہ آپ کا ترجمان بن جائے گا۔ یہ گائے کھانا یا عورتوں کا مسئلہ، طلاق وغیرہ کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل یہ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کہتے ہیں مشرکین؟ ارے سارے معبودوں کو اس نے ایک کر دیا، پوری تاریخ ہماری الٹ دی۔ ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں اسلام کی ترجمانی کرنے میں یا غیروں تک اسلام کو پہنچانے میں۔ ایک بچہ ایک غیر مسلم اسکول میں، چاہے RSS کا اسکول ہو، چاہے عیسائی مشنری کا اسکول ہو، KG سے اس میں داخل ہوتا ہے، وہی پڑھتا ہے پرائمری، ہائی اسکول، 11ویں 12ویں، اور پھر اپنے ہی کسی اسکول میں ڈاکٹر یا انجینئر بن کر جب میدان میں آیا، چاہے وہ کہیں کا وزیر یا منسٹر بنا یا فیلڈ میں آیا، تو آپ کیسے اس سے توقع کریں گے کہ وہ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں جانتا؟ آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کو کہاں موقع ملا کہ آپ اس تک پہنچے، کہ آپ نے اس تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ اس وقت جو کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارا، ایک دوسرے سے اس طرح الگ ہو کر کے ہم جیتے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں مگن ہیں، وہ اپنی فیلڈ میں، ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کسی سے کم دشمن نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے خائف ہیں، غیر مسلم مسلمانوں سے اور زیادہ خائف اور ڈرا ہوا ہے۔ مسلمان کو اپنے گھر کے پاس مکان خریدنے نہیں دیتا، ڈرا سہما ہوا ہے کہ یہ جانور ذبح کرتا ہے کہیں ہمیں نہ ذبح کر دے۔
یہ ایسا کرتا ہے کہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے. یہ غلط فہمی، یہ منفی سوچ آخر ذہن میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ ذہن میں بچپن سے، ابتدا سے چیزیں ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں. اور اب ایسی صورتحال میں میرے بھائیوں اس کا واحد حل اور سب سے پیارا جو حل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیڈیل ہے ہمارے لیے. اور اسی راستے سے جب ہم غلط فہمی کا ازالہ کریں گے تبھی کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر کامیابی نہیں، یہ غلط فہمی بڑھتی جائے گی، یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں جب مشرکین مکہ نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کا سر لانے کی جو قیمت رکھی تھی 100 اونٹ، 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 100 اونٹ ایک اچھی قسم کی گاڑی، آپ کم سے کم سمجھ لیجئے اس دور میں کسی کو 100 گاڑی مل جائے وہ کہاں وہ پہنچے گا؟ سوچئے 100 اونٹ ہی اس وقت کی سب سے بڑی قیمتی چیز تھی. سراقہ ابن مالک نے پیچھا کیا انعام کی لالچ میں کہ مجھے یہ انعام مل جائے گا. سراقہ قریب پہنچ گئے. بہرحال اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، لیکن وہ دشمن جو نبی کو قتل کے لیے انعام کی لالچ میں دوڑ رہا ہے میدان میں، اور وہی دشمن جب اسلام کی سچائی کو پاتا ہے تو ایسے صورت میں اسلام کا نمائندہ بن جاتا ہے. سراقہ ابن مالک کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کیا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کسرا فتح ہوا، آپ پوری تاریخ جانتے ہیں کہ جب نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ کنگن پہنائے جائیں گے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں، بلایا اور کہا کہ دیکھو کسرا فتح ہو گیا اور یہ اس کا کنگن ہے. پوری تاریخ آپ جانتے ہیں کہ دشمن قتل کے لیے نکلا ہے میدان میں، لیکن اسلام کی دعوت، اسوہ حسنہ، یا جو غلط فہمی دماغ میں بیٹھی ہے اس غلط فہمی کا ازالہ، یہی مسئلے کا حل ہے. آج بہت ساری جگہوں پہ کہیں کہیں یہ مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ غیرت کو کبھی نہیں گوانا ہے. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے اسٹیج پر ہے تو ایسا نہیں کہ آپ موم بتی جلا دیں گے یا اس کے جو ہے مندر یا مورتی پر پہاڑ چڑھا دیں گے. اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا اور دوسرے کو دین کی دعوت دینا. سیکولرزم جو شکل ہمارے ملکوں میں ہے، سیکولرزم کی شکل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی تباہی کی شکل ہے. اسلام پر قائم رہتے ہوئے، مضبوطی سے جمے رہتے ہوئے غیر مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کچھ لوگ قریب بھی غیر مسلموں کے گئے تو پھر انہی کی زبان میں گفتگو کرنے لگے. سیاسی پارٹیوں میں جو لیڈران جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ انہی کے نمائندے بن جاتے ہیں. کچھ چیزیں یہاں سے وہاں سے، کہیں جو ہے پروگرام ہوا تو ناریل پھوڑ دیے، پھول چڑھا دیے، سجدہ کر لیے، یہ سب ساری کے ساری چیزیں ملتی ہیں. نہیں، اسلام پر قائم رہتے ہوئے غیر مسلم جو خون کا پیاسا ہے اس کو دین کی دعوت سنت نبوی کے مطابق دی جائے. اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے. تاریخ اسلام میں اسی کی مثالیں زیادہ ہے کہ وہ شخص جو قتل کے لیے میدان میں آیا وہ اسلام کا نمونہ بن گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے. آپ نے کیا کیا تھا ان کے بارے میں؟ پہلی چیز کہ ان کے حق میں اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہدایت عطا فرما، اور اس کے بعد اسلام کی جو ترجمانی ہے، جو اسلام کا پیغام ہے وہ پیش کیا. تو غیر مسلم سے اس لیے نفرت کرنا کہ یہ کافر ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. وہ بھی امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے. امت کی دو قسمیں ہیں. امت مسلمہ کی امت کی دو قسمیں، نبی کی امت کی، ایک امت دعویٰ، ایک امت اجابہ. اللہ کے نبی کی امت یعنی جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، جیسے ہم اور آپ اور دنیا کے مسلمان، یہ امت اجابہ ہیں. اور جن لوگوں نے دعوت نہیں قبول کیا یہ امت دعویٰ ہیں. نبی کی بعثت کے بعد جتنے لوگ ہیں قیامت تک ہیں یہ سب نبی کی امت کے لوگ ہیں، لیکن امت دعویٰ ہیں، یعنی امت کے وہ لوگ کہ جن پر دعوت دینا فرض ہے. ان کو دعوت دینے کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی اور آخری رسول تھے، اب انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کا انجام کفر کے لحاظ سے، شرک کے لحاظ سے ہوگا، لیکن آپ ہی کی امت دعویٰ میں ان کا بھی شمار ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ کے ہاں بھی گرفت ہوگی اور دنیا میں بھی جو پکڑ ہوگی، جو سزائیں ہوں گی، وہ تو واضح ہے۔ ابو سفیان مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی نہیں بلکہ احد میں مسلمانوں کی شکست پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بدر کا بدلہ ہے۔ ان کی بیوی ہندہ، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبا لیا تھا کہ اس کو کھانا چاہتی لیکن ہضم نہیں کر سکی، نگل نہیں سکی، یعنی اتنی خطرناک دشمن۔ اب سوچئے کہ کسی کو مار دینا الگ چیز ہے، مار دینا، سینہ چیر لینا، اس کا کلیجہ کھانا، یہ دشمنی کی کتنی بڑی انتہا ہے۔ لیکن اس عظیم پائیگن، اس خطرناک قسم کے دشمن اور دشمنی کے اس اونچا جو مقام ہے، ہائی فائی جو دشمنی ہے کہ یہاں اس سے بڑی دشمنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنے بڑے پیمانے کے دشمن بھی اسلام کے داعی ہوئے اور اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وہ تصویر جو مکہ کے یا عرب کے مشرکین کے دماغ میں بیٹھی تھی، اس سے خطرناک تصویر اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں، دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں اور عربوں کے بارے میں آج دنیا کے لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان اسلام کا تعارف ان کی اپنی زبان کے لحاظ سے پیش کیا جائے، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو تعلیم غیر مسلموں کی زبان میں پیغام پہنچانے والی ہو۔ یعنی جب آپ کسی کا کلچر جانیں گے، کسی کی عادت، کسی کا طور طریقہ اور مزاج کو جانیں گے، اس کے بعد ہی تو اس تک آپ دعوت پیش کر سکیں گے۔ آپ الگ رہیں، اپنے گھر اور مسجد میں رہیں، وہ الگ دنیا میں رہیں، آپ اس کو دشمن سمجھے، وہ آپ کو دشمن سمجھے، تو یہ مسئلے کا حل تو ہے نہیں۔ مسئلے کا حل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی ہے نبی کی زندگی کو، سیرت طیبہ کو پڑھیے اور سیرت طیبہ ہی سے مسئلے کا حل آپ کو ملے گا۔ ابھی نیچے سے ہم لوگ آ رہے تھے تو شیخ عبدالغفار صاحب نے بتایا، وہ جو انجینئر ہیں جن کو اللہ علیہ السلام کی نعمت دی، امریکن نیشنلٹی، تو اس میں بتایا شیخ نے کہ الرحیق المختوم ان کے مطالعے میں تھی۔ کیا ہے الرحیق المختوم؟ یہ سیرت طیبہ کا ایک پیغام ہے، ایک کتاب ہے۔ علامہ سیف الرحمن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممکن ہے یہاں آئے بھی ہوں افر الباطن کے دعوت سینٹر میں کبھی، کیونکہ بہت لمبی مدت تک سعودیہ میں تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سیرت طیبہ کا ایک پیغام، یعنی ایک غیر مسلم کو یہ پیغام اور ایک میسج ملتا ہے کہ اسلام جس پر نازل ہوا یا جس پر قرآن نازل ہوا، جس کو اللہ نے رسول بنایا، وہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ جب اس کو بندہ پڑھے گا تو خود ہی اس کو جستجو و تلاش ہوگی۔ آج جو منفی تصویر ہے، فلم کی دنیا ہے، بالی ووڈ یا ہالی ووڈ، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی اسلام کی بات آئے گی، دو چار خون خرابہ کر کے داڑھی رکھے ہوئے تو توپ یا غترے میں کہیں گے یہ مسلمان ہیں، دو چار پانچ عورتیں ہیں ان کو دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، چار پانچ عورتیں رکھتے ہیں، 20-25 بچے ہیں کٹورا لے کے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ہیں، اتنی شادیاں کرتے ہیں، بچوں کو سنبھال نہیں پاتے۔ یعنی اس انداز میں فلم انڈسٹری کے ذریعے اسلام کی تصویر پیش کی جاتی ہے، اور دین کو جہاں تک پیش کیا جائے گا کہ اسلام عمل کا جو دین ہے، تو کسی بڑے عرس کو، بڑی درگاہ، بڑے مزار کو دکھا دیں گے سجدہ کرتے ہوئے، یہ دیکھو مسلمان ہیں۔ یعنی اسلام کا دشمن آپ کی بے عملی اور آپ کی جو بدعتیں یا گمراہیاں، انہی کو اسلام سمجھتا ہے۔ آج دونوں جگہوں میں، بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو، فلم کی انڈسٹری کی جو دونوں بڑی انڈسٹری ہے، آج ایسا نہیں کہ اچانک یا ایسے ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے، یہ پلاننگ ہوتی ہے، اور اس میں جو بورڈ ہوتا ہے سینسر، اگر کوئی اچھی تصویر ہے، عیسائیت پر کوئی جملہ آ گیا، ہندو پر کوئی جملہ آ گیا، تو سینسر بورڈ اس کو کاٹ دیتا ہے، پرمیشن نہیں دیتا اس کو ریلیز کرنے کا۔ یعنی دعوت کے لیے، یعنی اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ میدان جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہے، اس کو بھی دنیا والے استعمال کرتے ہیں۔
اور ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو جب اعلام اور میڈیا ہاتھوں میں لے لیا، جکڑ لیا، آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ کے پاس علم، عمل، تعلق باللہ، اور اس کے بعد پھر میدان میں آ جائیے، کام کیجئے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ارے اب تو کیسے ہماری آواز پہنچے گی، اتنا بڑا میڈیا ہے، وہ تو میڈیا خرید لیا، ہماری کون سنے گا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی پہاڑی پر آواز دیا حج کے لیے، پوری دنیا تک اللہ نے آواز پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو اللہ کا پیغام، اللہ کی آواز، آپ خلوص دل سے میدان میں نکلیے، اسے پہنچانا، وسائل فراہم کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا جہاں تک آپ کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ان حالات میں ان مسائل کو سے نپٹنے کے لیے، غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے، دعوت اللہ، علم شرعی، عمل صالح اور تعلق باللہ، اسوہ حسنہ، یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، تب تو آپ سکون کی زندگی گزار پائیں گے۔ یہ چیزیں زندگی سے ختم ہو جائیں گی تو آپ کسی سے بھی جو ہے ڈریں گے، خوف کھائیں گے۔ غیر مسلم، یہ ہمارے ہندوستان میں ہندو جو قوم ہے، یہ کوئی بڑی بہادر قوم نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے 2 4 10 سال 20 سال پہلے تک، ہم لوگ تو اپنے علاقے میں گاؤں میں دیکھتے کہ وہ آ کر صبح ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے تھے، کیونکہ طاقت ان کا دیوتا ہے، طاقت کی پوجا کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ القوۃ الکبریٰ للہ سبحانہ وتعالی۔ اور ایسا نہیں کہ وہ دھرم یا عقیدہ ہے، عقیدہ دھرم اپنی جگہ، یہی ان کی سوچ ہے کہ جو طاقتور ہے وہی بڑا ہے اور وہی دیوتا ہو سکتا ہے، اور جو جتنا بڑا طاقتور ہے وہ اتنا بڑا دیوتا ہوتا ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو تیار کیجئے اور دعوت کے ذریعے فتح کیجئے۔ ملک کو، دنیا کو اگر دعوت کے ذریعے فتح کریں گے تو وہ قیامت تک کی وہ فتح ہوگی، جب تک آپ دین پہ قائم رہیں گے۔ سیاست سے فتح کریں گے، جوڑ توڑ سے فتح کریں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ذلت و رسوائی، کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کے مسائل سیاست جانے، لیکن شریعت کو، چونکہ یہ منزل من اللہ ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو قابو میں کرنا، قاتل اور خونی کو اسلام کی نعمتوں سے نوازنا، یہ تاریخ ہے اسلام کی، یہ تاریخ ہے اللہ نے جو آسمان سے اتاری ہے۔ صحابہ نے محنت کیا، اللہ نے اس کا نتیجہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنے صحابہ کی، اور بہترین نتیجہ آیا۔ آج ہم جس مرحلے میں ہیں، الیکشن کے بعد سے جس مجلس میں جائیے، جس جو ہے گروپ میں جائیے، جس جو ہے سائٹ پہ جائیے، یہی تبصرہ کہ اے ٹی ایم میں کیا ہے، اس میں گڑبڑی ہے، اے ٹی ایم جو الیکشن مشین ہے اور اس سے ہو گیا وہ ہو گیا، الگ الگ انداز کے تبصرے ہیں۔ ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، نہ وہ ہمارا میدان ہے، نہ ہم اس کو کچھ جاننے والے ہیں، نہ ہم اس سلسلے میں کوئی تجربہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ایک بندے کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے جو حل ہے، اس حل کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے بڑے سے بڑے مسائل کو اسلام نے دعوت کے ذریعے حل کیا ہے اور ختم کیا ہے۔ بڑے بڑے جو گمبھیر جو مسائل سے پیچیدہ، ان کو سلجھایا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر چند لوگ جب اسلام قبول کر لیا، انہوں نے مصعب بن عمیر کی دعوت مدینے میں پھیلنے لگی، اور عمرو بن جموح کے 2 بیٹے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عمرو بن جموح کون تھے؟ عمرو بن جموح ایک بہت بڑے بت کے سردار، جیسے کہ مجاور کہہ لیجیے، یا مندر کا پجاری، یا پوپ، یا بہت پورے ٹھیکیدار تھے اپنے بت کے، قبیلے کے لوگ ان کے حساب سے عبادت کرتے تھے۔ اب وہ شخص جس کے گھر میں بڑا دیوتا ہو، اس کے بیٹے اسلام قبول کر لیں، اب اتنی ہمت نہیں پا رہے ہیں کہ اپنے باپ کے سامنے اسلام کو ظاہر کریں۔ خطرناک معاملہ ہے نا؟ سوچئے، حالات کو دیکھیے، صورتحال کو دیکھیے۔ آپ نعمت میں جی رہے ہیں، خوف اور مایوسی چھوڑیے، اللہ کے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان تعلق باللہ قائم رکھے، میرے بھائیو، دشمن بھی جھک کر کے آپ کے سامنے آ کے سلام کرے گا، یہ جان لیجیے۔ عمرو بن جموح کے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا۔
ایک دن آ کے عمرو بن جموح سے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ مصعب بن عمیر جو پیغام لائے ہیں اس کو لوگ قبول کر رہے ہیں، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مانا جائے کچھ اس سلسلے میں کچھ بتائیے۔ عمرو بن جموح نے کہا ارے یہ تو بڑی خطرناک دعوت ہے، جدائی کرنے والی دعوت ہے، یہ ہے وہ ہے، پھٹکارا اور کہا کہ رکو میں اپنے معبود سے جو ان کا ربا نامی بت تھا اس سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ جو بت تھا جب یہ اس کے پاس جاتے تھے تو اس کے پیچھے ایک بڑھیا بیٹھا دیتے تھے، بڑھیا کچھ جب یہ پوچھتے تو بڑھیا جواب دیتی تھی۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ بت جواب دیتا ہے۔ عمرو بن جموح لنگڑے تھے، لنگڑاتے ہوئے گئے اور اس دن بڑھیا نہیں تھی وہاں بت کے پیچھے، کوئی جواب نہیں دیا بت نے۔ کہا لگتا ہے دیوتا آپ مجھ سے ناراض ہیں، واپس آ گئے۔ ان کے بچے پورا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سوچئے بت پوجنے والا، پتھر پوجنے والا کیا سوچ رکھتا ہے، لیکن آپ اس سے دشمنی کرنا، آپ اپنا دشمن بنا کے اس سے کنارے ہو جانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیسے اس تک یہ پیغام پہنچے کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ شرک کو دین سمجھ رہا ہے اور ہماری ذمہ داری کہ اس کو اصل دین اس تک پہنچانا اور اصل دین کے ساتھ اس دین جس دین پر وہ ہے اس دین کی حقیقت کو بتانا۔ اب اس کے بیٹوں نے جب دیکھا یہ منظر، رات کو جو ربا نامی ان کا بت تھا اس کو اٹھایا، کنویں میں ڈال دیا۔ صبح جب آئے لوگ پوجا کرنے، دیکھے تو بت نہیں ہے، تلاشے تو دیکھے کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ کہ جس بت کی عبادت ہو رہی ہے، جو روزی کا مالک ہے، دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک، کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو نکال کر لائے، اس کو دھل کر کے صفائی کر کے پھر رکھ دیا۔ دوسری رات میں بچوں نے ایسے ہی کیا کہ پھر کنویں میں ڈال دیا۔ پھر آئے، پھر دیکھا کہ ارے یہ کس نے کیا ہے؟ اب پروگرام بنا کہ کس نے ایسا کیا ہے، اس کی خبر لی جائے گی، مل جائے تو یہ ہوگا، سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد عمرو بن جموح نے اس بت کو اپنی جگہ رکھا اور اس کی گردن میں ایک کلہاڑی لٹکا دیا، تلوار لٹکا دیا۔ کہا کہ دیکھو اب اسی سے اپنا دفاع کرنا کوئی آئے تو۔ یہ کام اس کے بچے کر رہے ہیں، باہر کا آدمی نہیں۔ دین کی دعوت گھر میں بچے کیسے پہنچاتے ہیں؟ اس رات بچوں نے اس کی گردن میں تلوار جو تھی نکال کر کتے کا مرا ہوا بچہ ڈال دیا۔ اب صبح عمرو بن جموح آئے اور دیکھا، بہت پریشان۔ کہا کہ وَرَبٌّ يَبُولُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ خَابَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالَبُ۔ ایسا کیسے کہ رب اور دیوتا کو اوپر لومڑی اور کتے پیشاب کرے؟ وہ کتنا بدنصیب ہے جس کے دیوتا پہ لومڑی اور کتے پیشاب کرے۔ اور اس سے جو ہے ان کی عقل دیکھی، اللہ جب کسی کے دل کو کھولتا ہے۔ بیٹوں نے اس سے مناقشہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کیا، ایک تدبیر اپنائی۔ اور ایسا نہیں کہ وہ تدبیر آپ جا کے کہیں اور اپنائیں۔ دعوت میں حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے اس کا مزاج، اس کے کلچر، اس کے موڈ کو دیکھ کر کے جس انداز میں آپ کی بات پہنچ سکے پہنچائیے۔ اب انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم یہاں پر اس طرح کریں گے تو ہمارے باپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اب ضروری نہیں کہ وہی چیز آپ وہی تجربہ دوسری جگہ دہرائیں۔ حکمت یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جس کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں وہ کس انداز میں بات کو قبول کر سکتا ہے، کس انداز میں وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، وہ حکمت ہے۔ جو چیز فوری طور سے اس شخص پر اثر انداز ہوا، حکمت ایسا نہیں کہ حکمت جو ہے کوئی لذت ہے، کوئی میوہ ہے اس کو کھلا دیجئے دے دیجئے۔ یہ دائی کی ثوابدید پر، دائی کی لیاقت پر، دائی کی سوجھ بوجھ پر، اس کی فراست پر منحصر ہوتی ہے۔ سارے لوگوں کی حکمتیں الگ ہوتی ہیں، ہر جگہ کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی دعوت جس بھی انداز میں دی جائے گی حکمت کو سامنے ضرور رکھا جائے گا۔ اور یہی نہیں، اب سوچئے کہ وہ شخص جو قبیلے کا یعنی ایک بڑے بت کا سردار ہے اور اس کا جو ہے سرپرست ہے، اللہ اس کو جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی اولاد اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کو مدینے کے باہر راؤنڈ پر بھیجا کہ ذرا سا چکر لگا کے آؤ کہ کوئی دشمن تو کہیں سے نہیں آ رہا ہے۔ جیسے حفر الباطن آپ کا بسا ہوا ہے نا، دور جائیں، کویت کی سرحد، عراق کی سرحد، چاروں طرف میدان ہے، یعنی زمینی سطح پر کوئی کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ مدینے کا جو محل وقوع آپ دیکھ لیجئے،
مدینے کی جو زمینی حیثیت ہے وہ چند 100 کلومیٹر کے بعد سے کہیں سے بھی دشمن آ سکتا ہے. زمینی سطح بالکل ہموار اور آمد و رفت کے وسائل ساری چیزیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دشمن تو تھے ہی، مکے میں تھے، یہودی تھے، 2 بڑے دشمن موجود تھے. وہ خود نہ دشمنی کرتے یہودی تو دوسروں کو راستہ بھی دے سکتے تھے. الگ الگ صورتحال تھی. آپ نے کہا ذرا جاؤ چکر لگا کے آؤ، دیکھو کوئی دشمن یا کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے. صحابہ کا ایک قافلہ نکلا، مدینے کے باہر گئے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ احرام میں ہے، تلبیہ پکار رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. بڑی حیرت ہوئی صحابہ کو، یہ کون سا تلبیہ ہے؟ مشرکین کا تلبیہ تھا نا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے، اور وہ جو شریک ہے تو اس کا مالک ہے، اور وہ جن چیزوں کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے. یعنی اس شریک مانتے تھے اللہ کا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی نگاہ ان کی آستین میں ایک خنجر تھا اس پر پڑ گئی، یعنی چادر میں چھپائے ہوئے خنجر پہ پڑ گئی. ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جب آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام میں ہے، تو ہاتھ میں خنجر لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا. یہ ہے کوئی معاملہ؟ گرفتار کر کے مسجد میں لے آئے. مسجد نبوی اس زمانے میں قید خانہ بھی تھی، نماز با جماعت کا مقام بھی تھا، اور اسی طرح جو ہے فیصلے بھی کیے جاتے تھے. یعنی مسجد جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی تھی. مسجد کے ایک کھمبے میں ان کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب نماز میں، دیکھا، ارے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ یہ تو یمامہ قبیلے کا سردار ثمامہ بن اسال ہے. یمامہ قبیلہ، یمامہ گیہوں کی پیداوار میں بڑا مشہور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریاض قسیم یا ان علاقوں میں جو کھیتی کا علاقہ ہے، یہ علاقے یمامہ میں، یمامہ ایک شہر بھی ہے، یہاں پہ علاقہ بھی ہے. یعنی گیہوں کا بڑا زرخیز علاقہ تھا. یہاں سے گیہوں مدینہ جاتا تھا، مکہ جاتا تھا، چونکہ وہاں کھیتیاں نہیں ہوتی تھی. اب اس قبیلے کا سردار ثمامہ بن اسال وہ خنجر کیوں لیے ہوا تھا جانتے ہیں؟ اس کے قبیلے میں یہ پلاننگ ہوئی کہ آخر یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کو کیسے روکا جائے، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو قبیلے کے سردار نے ذمہ داری لی کہ میں یہاں سے جاتا ہوں مدینہ اور مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا. سوچئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ یمامہ قبیلے کے لوگوں نے کی، اور عام آدمی کو نہیں بھیجا قرائے کا قاتل. سردار نے کہا میں خود چل رہا ہوں. گیا، بہرحال گرفتار ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اب پکڑے گئے، گرفتار ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنگی مجرم ہوں، ظاہر سی بات ہے قتل کے ارادے سے آئے تھے. اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیجئے، فدیہ لے کر، مال لے کر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے. تینوں صورتیں رکھ دیا کہ جو آپ کے سمجھ میں آئے کیجئے. اور کیا بچتا ہے؟ یہی صورتحال بچتی ہے نا. معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیجئے، فدیہ لینا چاہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیجئے، مار ڈالنا چاہیں مار ڈالیے. اور کیا بچا؟ آپ نے کچھ کہا نہیں، نماز پڑھے اور گھر چلے گئے. دوسری نماز میں آئے، پھر آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی بات دہرائی. دیکھیے، نبی کے قتل کے ارادے سے قبیلے کا سردار آیا ہے، اور آپ نے سوال کیا، جواب بھی بڑا واضح ہے، کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھی. لیکن ہمارے رسول سے بڑا دور اندیش، رحم دل اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں آیا. تیسری نماز میں آئے، پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کوئی تنبیہ، کچھ نہیں. کہا کہ ایسا کہ ان کی رسی کھول تو چھوڑ دو، آزاد کر دو، جانے دو ان کو. اللہ اکبر. ایک آدمی قتل کے ارادے سے آیا، گرفتار ہو گیا، اقرار بھی کر رہا ہے،
فدیہ بھی دینا چاہ رہا ہے، قتل کی سزا بھی قبول کر رہا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو۔ ثمامہ بن اسال نے کیا کیا؟ مسجد کے باہر کھجور کا باغ تھا، گئے وہیں غسل کیا، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے، چھوڑ دیا چلے گئے۔ واپس آ کر کے مسجد نبوی میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک اس روئے زمین پر میری نگاہ میں سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب میری نگاہ میں اس سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے نبی کا کردار، یہ ہے اسوہ حسنہ، اور یہی تقاضا ہے میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کو اور کفر کو فتح کرنا ہے۔ جس ملک میں ہم اور آپ ہیں، جس طرح کفر دندنا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں گھروں کو جلانا، گھروں کو جو ہے مسمار کرنا، قتل کرنا، یعنی غرور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میرے بھائیو، دعوت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، اللہ سے بڑی کوئی مدد نہیں آئے گی، نبی سے بڑا کوئی اسوہ نہیں۔ ثمامہ بن اسال اسلام لائے، مکہ پہنچے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب عمرے میں تلبیہ بدل گیا، اب تک تو تلبیہ تھا کہ تملک ہوا ما ملک، اب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، توحید کا تلبیہ۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ثمامہ، چونکہ مکہ کے لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان کا گیہوں غلہ جاتا تھا تو کون نہیں پہچانے گا۔ کہا ثمامہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کہا نہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے اتنی بات سنی کہ ثمامہ پر ٹوٹ پڑے، مارنے لگے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کہا کہ ایسی بات ہے تو اب تمہارے لیے غلہ بند، گیہوں نہیں آئے گا، چلو بند کر دیا۔ اب اسٹاک کا غلہ کتنے دن چلے گا؟ 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ۔ اب مکے میں کھانے کا غلہ نہیں ہے۔ ثمامہ نے غلے بند کرنے کا آرڈر دے دیا۔ لوگ کہاں آئے پھر؟ وہ مکے کے لوگ جنہوں نے نبی کے قتل کے لیے 100 اونٹ انعام میں رکھا، آپ کے راستے میں غلاظت بچھاتے، اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالتے، کانٹے بچھاتے، سزائیں دیتے، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، وہ لوگ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہا اللہ کے رسول، آپ رشتہ دار ہیں ہمارے، مکے میں آپ ہی کے جو ہے خاندان کے لوگ، بھتیجے بھائی، آپ ہی کی قوم ہے، بھوکے مر رہی ہے۔ ثمامہ کو لوگوں نے اس وجہ سے مارا، وہ غلہ بند کر دیا۔ پوچھا گیا تو کہا کہ اب غلہ نہیں ملے گا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے، کہہ دیجئے کہ غلہ جاری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ٹھیک ہے ثمامہ غلہ جاری کر دو۔ مکہ کے لوگ دشمن ہیں، عام دشمن نہیں، جانی دشمن ہیں، قاتل ہیں، جانی دشمن ہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے کہا غلہ جاری کر دو۔ اور پھر وہ وقت بھی مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ پورا مکہ اسلام میں داخل ہوا، اسلام کے حلقے میں داخل ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ تو یہ ہے اسوہ حسنہ میرے بھائیو اور دوستو۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے یورپ اور امریکہ کی حکومتوں کا اسلام دشمنی کا معاملہ ہو، چاہے ہندوستان کی جو ہے شدت پسند جو حکومت ہے بھاجپا اور RSS کی، اس کا دعوت اللہ سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، اسوہ حسنہ سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، تعلیم اور عمل صالح سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ مایوسی کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، مایوسی کو پہلے ہی ختم کر دیجئے۔ علم، عمل، دعوت، اسوہ حسنہ، یہ چند چیزیں زندگی میں اپنا لیجئے۔ وہ دشمن جو چیلنج کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ گناہگار ہم ہیں، خطاکار ہم ہیں، دعوت میں تقصیر ہم سے ہو رہی ہے، دین کا پیغام ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ KG سے جونیئر سینئر سے لے کر کے کالج کے ڈاکٹر انجینئر تک وہ بچہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اسلام کی کوئی تعلیم اس تک نہیں پہنچتی اسی ملک میں رہتے ہوئے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑا ہے کہ ہم اپنے گھر بال بچوں رشتہ داروں اور ماحول میں رہ لیے، وہ اپنے بیوی بچوں ماحول میں رہ لیے، نہ کبھی ہمارے ساتھ اسے بیٹھنے کا موقع ملا، نہ کبھی ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے کا ملا۔ اگر ملا بھی ہے
تو مارکیٹ میں کپڑے کی خریداری میں، تجارت میں، بزنس میں، اور اس میں کچھ کہنے سمجھانے کا موقع ملا نہیں، یا پھر الیکشن میں، سیاست میں اس پارٹی کے پیچھے بھاگو اس کے بھاگو، تو وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ دعوت کے حوالے سے، دعوت اللہ کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر ہم نے کمی کی ہے، ہمارے اندر نقص ہے، تقصیر ہے، اور جب تک یہ کمی دور نہیں ہوگی میرے بھائیوں، خوف کے سائے میں ہی بندہ رہے گا۔ اور جب یہ کمی، جس دن آپ اللہ کے دین کی خاطر اپنے پروگرام اور اپنی ساری چیزوں کو پیش کرو گے، غیروں تک دین کو پھیلاؤ گے، اللہ رب العالمین اس دعوت کو پھیلانے والا ہے۔ غلط فہمی انسان کو جانی دشمن بنا دیتی ہے، لیکن اچھا اخلاق اور اچھا کردار جانی دشمن کو بھی اسلام کے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ آپ اتنے کڑے ماحول میں بھی کہ جو پوری پلاننگ پورے میڈیا کے ساتھ تلوار لے کر کے مسلم بچوں کو ذبح کرنا، یہاں سے اٹھانا وہاں سے اٹھانا، قتل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کسی تک دعوت پہنچتی ہے اور اللہ اس کے مقدر میں ہدایت رکھتا ہے تو آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں بڑے پوسٹ پہ رہنے والے نے اسلام قبول کیا، فلاں ملک کے سفیر نے اسلام قبول کر لیا، ابھی ہے نا ریاض کا واقعہ، فلاں آدمی جو دشمن تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دعوت پہ قائم رہیے، مستمر رہیے، اور ایسا نہیں کہ دعوت دے دیے تو بس بٹن دبائے تو کیوں نہیں لائٹ چالو ہوئی۔ دعوت اس چیز کا نام نہیں ہے، آپ دعوت دیتے رہیے۔ قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے دین کو نہیں کسی نے قبول کیا ہوگا۔ بعض انبیاء ہوں گے کہ ان کے ماننے والے ایک یا دو ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ حدیثوں میں پڑھتے سنتے ہیں، لیکن دعوت ہی ان کا مشن ہے، اور اسی پر قائم رہیے۔ غلط فہمی کا ازالہ بڑا آسان ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، غیر مسلم کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اب آپ اس کو بلا کر کے اسلام پیش کریں گے، پھیلائیں گے، تو ایسا نہیں کہ ایک دو بار میں ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی جائے، لیکن اگر اس کے اندر ضمیر ہے، دل ہے، تو آپ کی سچائی کو وہ ضرور قبول کرے گا، اور ضرور کہیں نہ کہیں وہ بیان کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صورتحال تھی، جب دشمن آتا قتل کرنے، مل لیتا تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے ایک وفد مدینہ گیا۔ بحرین سعودی عرب کا جو علاقہ نا، دمام، قطیف، الاسا، منامہ، یہ اس زمانے کا پرانا بحرین تھا، یعنی بحرین پرانے جغرافیے میں یہ اس خطے کا نام تھا۔ اب کہیں سے بھی یہ وفد گیا ہو، کیونکہ احسا میں ایک مسجد ہے نا، جواسا، آپ دیکھیے کہ تاریخ میں پڑھتے ہوئے کہ اسلام کا پہلا جمعہ مدینہ میں ہوا مسجد قباء میں، اور دوسرا جمعہ جواسا میں ہوا۔ صحابہ کا ایک وفد وہاں سے گزر رہا تھا اور پتہ لگا کہ جمعہ فرض ہو گیا تو وہیں جمعہ پڑھا۔ جواسا وہ الحسا کے اندر بلدیہ نے اس کو گھیر کے گارڈن میں رکھا ہے، وہ مسجد آج بھی اصلی شکل میں قائم ہے۔ تو اب کہاں سے گیا، کس شہر سے، اس کا علم نہیں، بحرین کا جو علاقہ ہے وہاں سے گیا۔ مدینہ پہنچا یہ وفد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے وضو کا پانی منگوایا۔ وفد جو ہے 10، 12، 15 سے لے کر کے 100، 150، 200 تک لوگ وفد میں رہتے تھے۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے تو اس کا ازالہ کرنے جاتے، کچھ معلومات ہے تو مزید اس کے اندر پختگی لینے کے لیے جاتے۔ بیٹھے، آپ نے بھری مجلس میں وضو کا پانی منگوایا۔ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، پریکٹیکلی دعوت، وضو کر کے ان کے سامنے سکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کبھی کبھی نماز سکھاتے تھے، سجدہ کرنا ہوتا تو نیچے اتر جاتے تھے، اس لیے کہ ہر چیز تقریر سے نہیں ہوتی، پریکٹیکل بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ وضو جب کرنا شروع کیا آپ نے، وضو کا پانی جو نیچے گر رہا ہے، جیسے وضو کریں گے تو پانی گرے گا، وفد کے لوگوں نے اس پانی کو اپنے ہاتھ پر روکا اور چہرے اور جسم پر ملنے لگے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ٹوکا نہیں انہوں نے۔ کیوں نہیں ٹوکا؟ اس لیے کہ معلم اول، معلم کبیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو معلم کی موجودگی میں ضروری نہیں کہ شاگرد بول دے، ٹوک دے۔ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا، ما حملکم علی ذالک،
تم نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے، بس محبت میں ایسا کیا ہے۔ جو لوگ مدینے جا کے جالیاں چومتے ہیں، مٹی لاتے ہیں، آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، یہ محبت ہی میں تو کرتے ہیں، یہ نبی کی دشمنی میں نہیں کرتے، محبت میں کرتے ہیں۔ لیکن محبت کیسے ہونی چاہیے؟ وفد کے لوگوں کو آپ نے ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کہا بس یہی ہے نا، محبت چاہیے اللہ کی، نبی کی، 3 باتیں بتاتا ہوں اپنا لو، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ آپ نے امت کو عمل سے جوڑا اور باطل چیزوں سے دور رکھا۔ فرمائے دیکھو، پہلی چیز زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، صدق الحدیث، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج غیر مسلم ہمارے ملک میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جب دعوت دو شادی میں یا کسی پارٹی میں تو کہتے ہیں کہ تم غیر مسلم ہو، تم سود کھاتے ہو، تمہارا پیسہ حرام ہے، نہیں کھاؤں گا دعوت۔ لیکن وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ لیکن بزنس کاروبار میں مسلمان جھوٹ بولتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بلکہ ہم سے کہے گا کہ کسی طرح سے 2 نمبر سے میرا مال بڑھا دو، اس کا وزن بڑھ جائے یا اس کے یہ فلا چیزیں بڑھ جائیں، حرام ذریعے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ لیکن ہماری دعوت کھانا ہوگا تو کہیں گے تمہارا کام سود کا ہے، اور خود سودی کاروبار کرتا ہے۔ یہ غیر مسلم کا سوال ہے، غیر مسلم کا طنز۔ کیا اس کا جواب آپ کے پاس؟ سچائی، امانت داری۔ جتنا زیادہ بندہ سچا ہوگا، معاملات میں سچا، دین میں سچا، دنیا کے معاملے میں سچا، اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ سچائی سب سے بڑی چیز ہے۔ علیکم بالصدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی بھلائی کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اور بھلائی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس وقت سے کہا کہ صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ بس کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، سچائی، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ اگر آدمی نبی کی یہ نصیحت مان لے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کتنی پیاری نصیحت ہے ساری بدعتوں خرافاتوں سے نکلنے کے لیے۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وحسن الجوار، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی تمہارا یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پڑوسی سے کٹ کر کے مت رہو۔ ایسا نہیں کہ وہ نان مسلم ہے، میں مسلم ہوں، اس کا میرا کیا لینا، اس کا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، پڑوس کے لحاظ سے اس کا حق ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کا 3 حق ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، 3 حق ہو گیا۔ ایک وہ ہے کہ جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، 2 حق ہو گیا۔ تیسرا وہ چیز صرف پڑوسی ہے، نہ تو اسلام اس کے پاس ہے نہ تو رشتہ دار ہے، پڑوسی کا حق ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ آج یہ کلچر، یہ تہذیب ہم میں سے ختم ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ غیر مسلم پڑوسی کو اسلام کی خوبیاں اپنی جو ہے ملاقاتوں کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غلط فہمی اس کے دماغ میں بیٹھی ہے اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں، وہ سوچے گا کہ یار جو چیز ہم سنتے ہیں کالج اسکول میں پڑھے وہ تو نہیں ہے اس مسلمان کے اندر۔ تو اخلاق، کردار، حسن عمل، یہ آپ کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں مدد دے گا۔ تو فرمایا کہ وحسن الجوار، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک نیک تہجد گزار تھی لیکن زبان کی تیز تھی، پڑوسیوں کو ستاتی تھی، آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری تہجد گزار تو نہیں تھی، بس فرائض وغیرہ ادا کرتی تھی لیکن پڑوس کے لوگ خوش تھے اس سے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ اور اس شخص کے ایمان کی آپ نے نفی کی جو پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ رہے، یعنی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، یعنی جو پڑوسی کو ستائے۔ تو پڑوس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، سچائی اور امانت داری۔ تیسری چیز وہ ادائی الامانہ، امانت کو ادا کرو۔ امانت، اللہ کا دین امانت ہے، بلا کم و کاس آپ پیش کیجئے غیر مسلم تک، مسلمان تک۔ آج ساری مصیبت جو آئی ہے، سب سے بڑی خیانت تو دین میں ہوئی، سب سے بڑا گھوٹالہ لوگوں نے دین کے اندر کیا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے من گھڑت چیزوں کو پیش کر دیا۔
اسی طرح معاملات میں امانت، ایک مجلس میں ہاں کوئی بات ہوتی ہے، رائے مشورہ فوراً باہر پہنچ جاتی ہے، یہ غیبت چغلی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کی حیثیت امانت دار کی ہے۔ مجلسیں جو ہوتی ہے، کسی مجلس میں 2-4 آدمی کوئی بات کرے، وہ امانت ہوتی ہیں، وہ باتیں باہر نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج ہمارے اندر سے امانت داری ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے رازداری رہ ہی نہیں گئی۔ مالیات میں کسی کے پاس کوئی امانت رکھو تو کچھ بھی اس کا پتہ نہیں، وہ امانت کو رولنگ میں گھمائے گا، استعمال کرے گا، وقت پر واپس نہیں دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ احسان کر رہا ہے واپس دے کر۔ آج ہمارا سماج ذلت کے بڑے خطرناک موڑ پر پہنچ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ سی 3 صورتیں بتائیں کہ سچائی، امانت داری، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، یہ 3 چیزیں اپنا لو، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کا مقابلہ ہمیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعوت اللہ کے فریضے کو غیر مسلموں تک کما حقہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام غیروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے یا ملک کے جو کڑے حالات ہیں الہ العالمین، ان حالات میں جتنے حالات کڑے ہیں اسی قدر ہمیں مضبوط حوصلہ دعوت کے لیے عطا فرما، جذبہ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔